لابسن الا فی کتاب مبین. یہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ اللہ نے ہر خشک اور ہر تر کو اپنے قرآن میں بیان فرما دیا. حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حضور کی قربت میں بیٹھ کے اتنا علم عطا فرمایا، اگر میرے اونٹ کی مہار جس سے اونٹ کو باندھا جاتا ہے، اگر میرے اونٹ کی وہ رسی گم ہو جائے تو میں اللہ کا قرآن کھول کے تلاش کروں وہ رسی کہاں پر پڑی ہے. اس لیے کہ اللہ نے اس کا ذکر بھی قرآن کے اندر بیان فرمایا. قرآن وہ عظیم کتاب ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ اے لوگوں، جب میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو اس صورت میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں. لیکن جب میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میرا رب رحمان مجھ سے بات کرے، اس وقت میں قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. کہ جب قرآن کو پڑھتا ہوں، جب قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو میرا رب ایک ایک لمحے میں مجھ سے مخاطب ہو کے بیان فرما رہا ہوتا ہے. تو جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کھول کے پڑھتا ہوں. اور ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، یہ حدیث سن کے آپ جھوم جائیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے، اس کے ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے، فرمایا کہ رحمان نے رسی لٹکائی ہوتی ہے. جب کوئی بھی فرد قرآن پڑھتا ہے تو اس رسی کا ایک حصہ پڑھنے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، دوسرا حصہ رحمان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو یہ ہے قرآن. یہ ہے آج جو کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے، یہ ہے اس کی تعلیمات کہ یہ وہ عظیم قرآن ہے کہ پڑھنے والا پڑھتا جائے، اللہ اس کے سینے کو ایمان کا نور عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. آج لوگ مختلف پریشانیوں کے اندر الجھے ہیں. آج کسی کا بزنس میں نقصان ہو رہا ہے، کسی کے کام کاج کے اندر رکاوٹ ہے، کسی کے گھر کا سکون اجڑا ہوا ہے، کوئی مختلف ٹینشنوں کے اندر ڈپریشن کا شکار ہے. اس کا حل بھی قرآن نے بیان کیا. فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے لوگوں، تم سکون تلاش کرتے ہو مال و دولت کو طلب کرنے کے لیے. اے لوگوں، تم دن رات ایک کرتے ہو کہ بازاروں میں جائیں، دن رات ایک کر دیں، مال و دولت اکٹھی کریں، اس کے بعد ہمیں سکون مل جائے گا. فرمایا یاد رکھو، اللہ نے سکون مال و دولت میں نہیں رکھا، اللہ نے سکون دنیا کے عیش و عشرت میں نہیں رکھا. اللہ نے اگر سکون دلوں کا رکھا ہے تو وہ اپنے قرآن میں رکھا ہوا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، تمہارے دلوں کا اطمینان اللہ نے قرآن کے اندر رکھا ہے. ایک آخری بات بیان کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی طرف جاؤں گا. ایک شخص نے، یہ بڑی آپ کی میں اس بات پہ توجہ چاہوں گا، جتنی آپ کنسنٹریشن کریں گے تو یقیناً آپ کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہوگا. ایک شخص نے امام صاحب کی دعوت کی. امام صاحب کے پاس اور کہنے لگے کہ حضرت، ہمارے گھر میں آپ کی دعوت کا انتظام ہے، آپ ہمارے گھر تشریف لائیں. تو امام صاحب نے دعوت قبول کی. اس شخص کے گھر میں دعوت پہ گئے. اس نے طرح کے خورد و نوش سامنے رکھے، کھانے کی اشیاء، پینے کے مختلف مشروبات. جب امام صاحب کھانا کھا چکے تو وہ شخص باہر گیا تو اس کی جیب سے کچھ پیسے، کچھ کیش نیچے گر گئی. تو امام نے کہا اگر میں نے اٹھا کے اس کو تھمائے تو وہ کہے گا بڑے نمبر بنانے کے چکروں میں ہے، کہ بڑا اچھا امام ہے جو اپنی جیب سے شے نکال کے دے رہا ہے. تو ان امام صاحب نے کیا کہ وہ کیش جو گری تھی وہ رقم انہوں نے سامنے الماری میں قرآن پڑھا تھا، قرآن اٹھایا، اس کے پہلے پرت میں رکھ دی، پہلے پیج کے اندر انہوں نے رکھ دی اور چلے گئے. بعد میں اس شخص جب امام صاحب کو الوداع کر کے گھر میں آیا تو جب جیب میں ہاتھ ڈالا پاکٹ میں تو اس کی کیش نہیں تھی، اس کی رقم نہیں تھی. پورے کمرے کو چھان مارا، اس کو رقم نہ ملی. گھر کے ایک ایک کونے کو چھان مارا، اس کی رقم نہ ملی. تو ذہن میں وہ امام صاحب کے متعلق غلط امیج بنانا شروع کر دیے کہ میں نے امام کے ساتھ نیکی کی، حسن خلق کے ساتھ مظاہرہ کیا، اور وہ الٹا میرے ہی رقم کو چرا کے چلا گیا. ہر نئے روز شیطان اس کی اس حسن بد کو پروان چڑھاتا رہا.
سال گزر گیا، 1 سال کے بعد اس نے کہا چلو جیسا بھی تھا ہمارے بچوں کو قرآن تو پڑھاتا ہے، جیسا بھی تھا ہم اس کے پیچھے نماز تو ادا کرتے ہیں، تو کیوں نہ دوبارہ اس کو دعوت دے دی جائے۔ دوبارہ امام صاحب کے پاس گئے، حضرت دوبارہ آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ آئیں۔ امام صاحب نے دعوت قبول کی، اس کے گھر میں گئے، مختلف وہی خرد و نوش دسترخوان پہ۔ امام صاحب نے کھانے کے بعد جب واپس پلٹنے لگے تو کہنے لگا حضرت ذرا ٹھہریے، پچھلے سال آپ کو دعوت پہ بلایا تھا اور میرے کچھ پیسے گر گئے تھے، وہ مجھے ملے نہیں، اور آپ کے علاوہ کوئی گھر میں آیا بھی نہیں تھا، تو میرے ذہن میں ایک برا امیج بنا ہوا ہے کہ وہ رقم آپ نے اٹھائی ہے۔ تو امام صاحب نے جب اس کا ایک جملہ سنا تو بیٹھ گئے، ایک لمحے کے لیے اپنے سر کو گریبان کی طرف جھانکا اور پھر اس سے مخاطب ہو کے کہے کہ اے شخص، وہ جو الماری کے اندر کبرڈ میں قرآن پڑا ہے وہ لے کے آؤ۔ جب وہ لے کے آیا تو امام صاحب نے کہا کہ اس کو کھولو۔ جب اس نے کھولا تو اس کی رقم اس کو وہاں سے ملی۔ تو امام صاحب کہنے لگے اے شخص، میں سمجھتا تھا کہ تو ہر صبح اٹھ کے اللہ کے قرآن کو پڑھتا ہوگا، تو میں نے تیری رقم قرآن میں رکھی، لیکن افسوس آج پتا چلا کہ 1 سال گزر گیا تم نے قرآن کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ تو میرے صاحبوں، کیا رمضان کے مہینے میں گھروں میں عورتیں قرآن کھولنا شروع کر دیتی ہیں، ہمارے بھائی قرآن کھولنا شروع کر دیتے ہیں، مسجدوں میں تلاوت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو کیا قرآن صرف رمضان کی حد تک کے لیے؟ یا جب کوئی فوت ہوتا ہے تو حفاظ آئیں قرآن پڑھیں، جب کوئی فوت ہو تو فلاں آئے قرآن پڑھے، تو کیا قرآن صرف اس مقصد کے لیے ہے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا جس کا مفہوم ہے، اے صاحبو، قرآن تمہارے دلوں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا، تمہارے قلوب کو زندگی بخشنے کے لیے آیا تھا، لیکن تم نے اسی قرآن سے مردوں کو دفنانا سیکھا۔ تو یہ قرآن کی تعلیمات ہیں، تو یہی تعلیمات اس کانفرنس کے اندر آ کے ہمارے اندر ایک قرآن کی محبت کو اجاگر کرنا ہے کہ اس قرآن کے ساتھ اپنی محبت کے رشتے کو مضبوط کرو۔ یہ قرآن عام نہیں ہے، یہ قیامت کے دن ہمارے لیے بخشش کا، نجات کا سبب اور ذریعہ بھی ہے۔ اللہ